بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب برات کا واقعہ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اسلامک ہسٹری آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب رات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والی، فوت ہونے والی اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جدید، ابن منظور اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکور فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی ملکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقرر رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فرشت دے کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روح کو آئندہ سال مقرر وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں، چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ اہلی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت اہلی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ میں نے عرض
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گرا ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شاہرین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی زیادہ سننے سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولی نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گرا ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ شب برات فرشتوں کو بغاز امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یا رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شیخ مخوص عبدالحق معروس وہاری اقدس صلی اللہ، جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ افعال حدیث کے مطابقات میں بالکل مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی حدیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی خاطر قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ یہ ہے آج کی ہماری ویڈیو۔ ہمارا چینل اسلامک ہسٹری آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔